آپ ایک ایسے انسان کے پاس آئے ہیں، اتنے بے بس اور اتنے لاچار انسان کے پاس آ کے انتظار کرتے ہیں جس کو اپنی اگلی سانس کا پتہ نہیں، جو اپنی سانس پہ اختیار نہیں رکھتا، اسے نہیں پتا کہ اس کی آنکھ بند ہوئی ہے دوبارہ کھولے گی بھی کہ نہیں، اسے نہیں پتا اس کا ہاتھ کو حرکت دینا اس کے اپنے بس میں نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ نیچے بھی ہوگا کہ نہیں، میرا اللہ میرے ہاتھ کو یہاں روک دے، میں نیچے نہیں کر سکتا۔ آپ ایک ایسے بے بس انسان کے پاس آتے ہیں، اور دکھ اس چیز کا ہے کہ آپ اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر یہاں آپ کے آستانوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سوائے اللہ کے آپ کا کوئی اور کرنے والا، کوئی مشکل دور کرنے والا مشکل کشا اور کوئی نہیں، کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، بیماریاں دور کرنا سوائے اللہ کے کسی اور کا کام نہیں۔ یہ آستانے آپ کو سوائے شرک بانٹنے کے، آج کے دور کے آستانے سوائے شرک بانٹتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ سوائے شرک بانٹنے کے آستانے آج کے دور میں کچھ نہیں کرتے۔ آپ لوگ آستانوں پہ آگے بیٹھنا چھوڑ دیں، 95% جو آستانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو پیر بنے ہوتے ہیں، 95% پیر آپ کو آپ کے گھروں میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آئے۔ بھائیو، آج کے دور کا آستانہ شرک بانٹتا ہے، اپنے آگے جھکایا جاتا ہے کہ نہیں یہاں جھکایا جاتا ہے۔ کچھ بدبخت ایسے ہیں جو ڈھول کی تھاپ پہ خود بھی ناچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بھی نچا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں بدبخت جو اپنے آگے سجدہ کرواتے ہیں۔ یہ کہاں سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ ان آستانوں سے چڑھاوے لیے جاتے ہیں، چڑھاوے کھائے جاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اس دروازے پہ کیوں نہیں جاتے؟ کیا اللہ نے کہہ دیا معاذ اللہ سمو معاذ اللہ کہ آدم سے لے کر آج تک میں سنتا رہا ہوں، اب تھک گیا ہوں، اب کسی اور کے پاس چلے جاؤ؟ کہہ دیا اس نے؟ وہ تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے، اس نے دریا اقدس پہ بڑے موٹے حروف میں لکھا ہے ادعونی استجب لکم۔ پکار تو صحیح، تیری پکار کو سنا جائے گا، تیری پکار کو تجھے جواب دیا جائے گا۔ اس اللہ کو چھوڑ کر یہاں سردی میں آ کے بیٹھتے ہیں، کیا ہو گیا؟ کوئی کچھ نہیں کرنے والا سوائے کس کے؟ اللہ کا۔ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ مشکلیں دور کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ بیماریاں دور کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ حاجتیں پوری کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس آنا میں کیا سمجھوں کہ آپ کے وقت اللہ نے جو بول دیے یا درات آپ کے وقتوں کو پھر ڈوب چکے ہیں، ڈوب گئے ہیں آپ کے وقت۔ اپنے اللہ سے حاجتیں، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھا کریں، اپنی مشکلیں اللہ کے سامنے رکھا کریں۔ آپ یہاں بیٹھتے آتے ہیں نا، صبح 4 بجے کے لوگ آئے ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے 4 بجے اٹھ کے تہجد کے لیے 2 سجدے کریں؟ پیر کے لیے، وہ پیر جسے اپنی اگلی سانس کا پتہ کوئی نہیں، اس پیر کے لیے صبح 4 بجے یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہو انتظار میں، اس اللہ کے آگے 2 سجدے نہیں کرتے؟ پیر کے پاس جانا ہے، 4 بجے یہاں پہنچے ہوتے ہو، گھر سے 2 بجے نکلتے ہوں گے، 2:30 بجے نکلتے ہوں گے۔ کیا کبھی سوچے آج میں اللہ کے آگے جھکوں؟ وہ پیر جسے کسی پہ اختیار نہیں ہے، میں ایک بندے پہ ایک قرآن پڑھ کے تو میرا اللہ شفا نہ دینا چاہے، میرا کیا سارا ہے؟ شفا کس کے پاس ہے؟ تو کبھی اس کے دروازے پہ جاؤ تو صحیح، کبھی اس سے مانگو تو صحیح۔
کبھی آپ نے آستے اس کے سامنے رکھو تو صحیح. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے تک نہیں آئیں گے اللہ کی مشکل کو. وہ ایسا کریں گا، وہ ایسا سمیع ہے، وہ ایسا بصیر ہے. یہاں آ کے بیٹھتے ہیں نا اور یہاں انتظار بھی کرتے ہیں، اور میں ابھی کہہ دوں اس کے بعد کوئی بندہ نہ آئے تو کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے. یہاں میری مرضی چلتی ہے، پھر بھی کسی کا کام بنے گا یا نہیں مجھے پتا نہیں ہے، کسی کی بیماری دور ہوگی یا نہیں مجھے پتا نہیں ہے. میں اتنا بے بس انسان ہوں. پہلے میں نے بتایا کہ مجھے میرے عذاب پہ اختیار کوئی نہیں. عذاب کو چھوڑو، یہ سانس چلتی ہے، مجھے میری سانس پہ اختیار. میں نہ اسے اپنی مرضی سے روک سکتا ہوں نہ اپنی مرضی سے چلا سکتا ہوں. ایک انسان کے انتظار میں آپ بیٹھتے ہیں جسے کسی چیز پہ اختیار نہیں، اس اللہ کے پاس، اس اللہ کے دروازے پہ نہیں جاتے. وہ ایسا سمیع اور ایسا بصیر ہے، وہ ایسا سننے والا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ تہاڈی موڑتا نہیں تے ساڈی او ساڈی سنتا نہیں. کیا ہو گیا؟ وہ اتنا بڑا شرک. آپ اللہ کی مخلوق نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. سب سے بڑا شرک کرتے ہیں اللہ سے. اللہ جب اعلان کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، تو وہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں کہہ رہا، سب کے لیے کہہ رہا ہے. اے ابن آدم، وہ ایک کے لیے تو نہیں کہہ رہا، سب کے لیے کہہ رہا ہے. اے ابن آدم، تو اتنے گناہ کر کہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، پھر صدق کے دل سے کہے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف. وہ ایک انسان کو کہہ رہے ہیں آپ کی سنتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں اور آپ کی موڑتا نہیں. کیا ہے؟ سب کی سنتا ہے. اللہ کو اتنا محدود مت کریں. وہ صرف انسانوں کی نہیں، وہ تو چونٹی کو بھی سنتا ہے. صرف چونٹی کو نہیں، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک سب جانوروں کی سنتا بھی ہے. انہیں کھانا بھی دیتا ہے، اپنے رات کو بھوکا سونے نہیں دیتا. سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں اس نے گن کے رکھی ہوئی ہے. کس نے کتنی خوراک کھانی ہے اس نے گن کے رکھی ہوئی ہے. اس نے اتنی خوراک کھانی ہے، اسے اتنی ملے گی. آپ نے اللہ کو اتنا محدود کر دیا کہ وہ ساڈی سنتا نہیں تو تہاڈی موڑتا نہیں. کیا ہو گیا؟ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے. پھر بھائیو اللہ سب کا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، اور سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اور وہ کیسا سمیع اور کیسا بصیر ہے کہ رب فرماتا ہے سیاہ رات ہے، سیاہ پہاڑ ہے، سیاہ پہاڑ پہ سیاہ رنگ کی چونٹی چلتی ہے. اس چونٹی کی جہاں ٹانگیں لگتی ہیں، اس چونٹی کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، میں اس آواز کو سنتا بھی ہوں. اور جو ٹانگیں لگتی ہیں نا اس سیاہ پہاڑ پہ چونٹی کے چلنے سے، اس چونٹی کی ٹانگ چلنے سے جو ٹانگوں کے نشانات پڑتے میں انہیں دیکھتا بھی. اس اللہ کو چھوڑ کر آپ یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ پھر بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، اپنے اللہ کے در پہ جھک جاؤ، اللہ کے سامنے حاضری دو، اللہ کے حضور اپنی حاجتیں رکھو. اللہ کی قسم پھر کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جب اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے تو پھر در در کی ٹھوکریں مقدر بنتی، پھر در در پہ جھکنا مقدر بنتا. پھر یہاں سے کچھ حاصل ہوگا، وہاں سے حاصل ہوگا، کہیں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. دینے والا کون ہے؟ اللہ. خدا را اپنے اللہ سے مانگیں، اللہ کے حضور اپنی حاجتیں رکھیں، اللہ کے حضور اپنی جتنی بھی مصیبتیں ہیں نا اس کو بتا دیا کریں. بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا کریں؟ یا اللہ تو جانتا ہے میری مشکل کیا ہے. یا اللہ بتا نا میں کس دروازے پہ جاؤں، کوئی اور در بھی تو نہیں ہے. کمرے میں بیٹھیں، ہیٹر کے پاس بیٹھیں، گرم کمرے میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے مانگیں یا اللہ تو جانتا ہے میری مشکل کیا ہے. یا اللہ تو جانتا ہے بیمار ہوں، شفا تیرے پاس ہے.
اللہ کی قسم آپ گرم ہیٹر میں بیٹھے ہوئے ہونٹ بھی نہیں ہلے. یہاں تو آتے ہیں نا اپنے دل کی راز، اپنے راز کی بات، اپنے دل کی بات مجھے بتا دیتے ہیں. وہ بات جو اپنے بھائی کو بھی آپ بتانا نہیں چاہتے. راز راز رہا نہیں رہا. وہ لتا بات ہے، یہاں آ کے دفن ہو جاتے ہیں، یہ لتا بات ہے، لیکن راز تو نہ رہا. کوئی آپ کا یہاں قریبی سننے والا ہوگا، وہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت اچھا سمجھتا ہو، یہ تو بڑا جی اس پہ پردے پڑے ہوں آپ کے، ہوتا ہے نا ایسے. اللہ پردے رکھنے والا ہے. جب آپ یہاں بات بتا دیں وہ سن لے کہ اچھا ہم تو یہ سمجھتے تھے، یہ تو یہ نکلا. پردہ نہ رہا. اس دروازے پہ کیوں نہیں جاتے کہ جہاں بند کمرہ ہے آپ نے دل میں یاد کیا، ہونٹ بھی ہلے، کان تو دور کی بات، قانون کا سنت تو دور کی بات، ہونٹ بھی نہ ہلے. اور صرف کیا ہوا دل میں یاد کیا، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے شیمار. یا اللہ بتا نا کس دروازے پہ جاؤں، کوئی اور در بھی تو نہیں. شفا یا اللہ تیرے پاس ہے. یقین سے اور دعوے سے کہتا ہوں آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے تک نہیں آئیں گے. اللہ آپ کی مشکل کو، آپ کی بیماری کو شفا میں بدل دے گا، آپ کی مشکل کو دور کر دے گا، آپ کی مصیبت کو ختم کر دے گا. اللہ کا واسطہ اپنے اللہ کے دروازے پہ جایا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. کچھ سوال ایسے ہیں کہ جو آپ پیج پہ، فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں. ان کے جوابات پہلے ہی دیے ہوئے ہیں. ان کے سوالات اور وہ جوابات میں کبھی نہیں پوچھا. اور دوسرا میاں بیوی کا اگر کوئی سوال ہوا تو اس کا جواب میں تھک گیا ہوں دے. بیوی تنگ کرنی، بیوی تنگ کرتی ہے، بیوی تنگ کرتی ہے، بیوی تنگ کرتی ہے. شادی نہ کر، اس کا جواب میں نہیں دوں گا. اگر کسی نے تسلی کے لیے لینا ہے تو میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتا ہے. پہلا سوال ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ حضرات ایسا کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس جائیں کوئی بیماری ہو، وہ کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت اور موٹا گوشت نہ کھائیں، جنازے پہ نہ جائیں، اور جہاں بچہ پیدا ہو وہاں نہ جائیں. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے. یہ متعدد بار یہ بتا چکا. یہ بھی سارا ایک اہم ہی بات ہے. اور آپ لوگ اس دور میں بھی اتنے پیر پرست ہیں کہ آپ ان کی بات مان کر اللہ کی نعمتیں نہیں کھاتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی میرے اللہ نے گائے کا گوشت حلال کیا کہ نہیں کیا؟ جی حلال کیا نہیں. جب اللہ نے حلال کر دیا اور کیا میرے نبی نے منع کیا؟ کیا میرے نبی نے گائے کا گوشت نہیں کھایا؟ جی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی کوئی تھی، کوئی ہوگی؟ آقا سے بڑا کوئی پیر تھا، کوئی ہے، کوئی ہوگا؟ کیا آقا نے گائے کا گوشت نہیں کھایا؟ کیا آقا نے گائے ذبح نہیں کی؟ بولے نا. اگر یہ منع ہوتی تو پھر آقا منع فرماتے نا. اگر موٹا گوشت کھانا جائز نہ ہوتا تو پھر آقا منع فرماتے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں ان سب میں شفا ہے، انہیں کھاؤ، ان سب میں شفا ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا، اگر جنازے پہ جانا منع ہوتا، میرے آقا کی متعدد حدیث ہیں، آقا کی حدیث ہے جس جنازے کے ساتھ 40 لوگ ہو گے وہ میت کیا ہو جائے گی؟ بخشی جائے گی. 40 نے دعا کر دی تو اللہ اس میت کو بخش دے گا. کیونکہ اس کا حساب کتاب ہونا ہے اللہ کا ٹاپک ہے. کیا میرے آقا نے جنازے نہیں پڑھائے؟ کیا عبداللہ بن ابی جیسا منافق شخص اس کا جنازہ پڑھانا آقا جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اگر جنازوں پہ جانا منع ہوتا تو پھر آقا منع فرماتے. جہاں بچہ پیدا ہو وہاں نہیں جانا، یہ کہاں کا ہے؟
کیا میرے آقا مبارکباد نہیں دیتے تھے جا کے؟ جی، اور پھر ان سے پوچھیں نا کہ جب آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ پھر ان سے پوچھیں نا آپ پیدا نہیں ہوئے تھے؟ جو آپ کو منع کرتے ہیں جانے کے لیے کہ جہاں بچہ پیدا ہو وہاں نہیں جانا، وہ خود پیدا نہیں ہوا، وہ خود کیا درخت کی طرح اگا ہے، وہ آسمان سے نیچے گرا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کو اسلام سے دور کرنے والی، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں انڈا بھی نہیں کھانا، ایسے ہی ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور میرے آقا نے حکم دیا، لہذا انہیں جو اللہ نے چیزیں حلال قرار دی انہیں کھائیں، اس میں کوئی بھی مذائقہ اور کوئی بھی غلطی، کوئی گناہ. اب مجھے یہ کہنے دیں، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، گائے کا گوشت کون نہیں کھاتے؟ گائے کو پوتر اور معتبر کون سمجھتے ہیں؟ سرحد کے پار، بارڈر کے اس پار. پھر اب فیصلہ آپ پہ، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں بہت پریشانی ہے، دعا کریں. ایک تو چیز ہے جی، گھر میں نماز ادا کیا کریں، گھر میں نماز ادا کیا کریں. جس گھر میں سجدہ ہوتا ہے اللہ اس گھر کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے. اور دوسرا، اگر کوئی سخت پریشانی اور سخت مصیبت آن پڑی ہے تو میں نے شاید پہلے ہی بتایا، یہ وظیفہ ہے کہ سورہ یاسین، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سارا ہی کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا. سورہ یاسین پڑھیں، اور جب پہنچے نا اس آیت پہ سلام قول من رب رحیم پر پہنچے تو اس آیت کو 700 دفعہ پڑھیں اور پھر آگے سورہ یاسین کو مکمل کریں. اس کے بعد اپنے رب سے دعا کریں، اللہ اسی دن انشاءاللہ اللہ آپ کی مشکل حاجت پریشانی کو دور کر دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں نے کہا تھا جی میاں بیوی کا سوال کا جواب نہیں دوں گا، لہٰذا یہ نہیں دیتا.